الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ہزار ہاں درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شب قدر کی فضیلت میں بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری حکایتیں، روایتیں ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ہی عبادت گزار، نیک اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس وقت کے نبی کو وحی نازل فرمائی، اور وہ نبی اللہ کا پیغام لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس بادشاہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے، پوری کر دی جائے گی۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی جان، مال اور اولاد سے اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1000 لڑکے عطا کیے، 1000 بیٹے اسے عطا فرمائے۔ اور بادشاہ اپنے مال سے ایک لشکر کو ترتیب دیتا، ایک لشکر بناتا، اور اپنے ایک شہزادے کو وہ لشکر دے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیتا۔ وہ شہزادہ 1 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا اور پھر شہید ہو جاتا۔ اس طرح اس نے اپنے ہزاروں بیٹوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجا۔ ہر بیٹا 1 ماہ تک اللہ کی راہ میں لڑتا رہا اور پھر شہید ہوتا رہا۔ جب سارے بیٹے شہید ہو گئے تو بادشاہ خود لشکر لے کر نکلا، اور اللہ کی راہ میں 1 ماہ تک اس نے بھی جنگ کی، جہاد کیا، اور بادشاہ بھی شہید ہو گیا۔ یعنی اس نے اپنی جان، مال اور اولاد سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی جو اس کی خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کیا۔ جب یہ حکایت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنائی تو صحابہ کرام کچھ سوچ و فکر میں مبتلا ہو گئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں لمبی تھیں اور اس پر ان کی اتنی زہد اور تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں، یوں تو بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم ان کی برابری کبھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور یہ سورت انا انزلنا سورہ قدر نازل فرمائی ہے، اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ اگر شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک ایسی رات عطا فرمائے گا جسے شب قدر کہتے ہیں، اس شب قدر میں اگر آپ کا کوئی امتی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بادشاہ سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس رات میں اگر وہ عبادت کرے گا تو اسے ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اتنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی راتوں کو جب پائیں تو اس میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے جاگ کر عبادت میں اللہ کو راضی کرنے میں ان رات کو صرف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی اور ان راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ایک نہ ایک مرتبہ ساری زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ شب قدر ضرور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔